جی دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت بعض اوقات ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے کہ آواز کو گونجنی پڑتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آواز گونج رہی ہے، واپس آ رہی ہے، پلٹ کر آ رہی ہے۔ جس طرح اط، اج، احد، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے وقت قلقلہ کہاں ہوتا ہے۔ جی دوستو، حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ حروف ہے کون کون سے؟ قرآن پاک میں قلقلہ کہاں کرتے ہیں؟ قلقلہ ہے کیا؟ آئیں ان سب سوالوں کے جوابوں کے لیے اس لیکچر کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ نہ ہو کوئی چیز مس ہو جائے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور قرآن پاک پڑھتے وقت آپ یہ غلطیاں کر رہے ہوں۔ تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ دارالاسرا کے زیر اہتمام تجوید القرآن کا یہ کورس، جس میں ہم قانون پڑھ رہے ہیں، حروف تہجی اور ان کے مخرج، حرکت اور مخرج کا کمبینیشن ہم نے پڑھا، پھر ان کی آوازوں کی مقدار پڑھی، حروف مدہ، حروف لین، بہت کچھ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے حرف پڑھیں گے، اگر وہ آ جائیں تو پھر ایک آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جمش سی پیدا ہوتی ہے آواز میں، ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے آواز پلٹ کر واپس آ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حرکت پڑھ رہے تھے ہم، حرکت زبر زیر پیش۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جزم۔ تجوید میں 5 حرف ایسے ہیں، جب یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر آ جائے تو پھر ہم ان کو قلقلہ کرتے ہیں، ان کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آواز پلٹ کر آ رہی ہے۔ یہ کون کون سے ہیں؟ آئیں دیکھیں۔ حروف قلقلہ، ان کی تعداد 5 ہیں: قاف، قا، با، جیم اور دال۔ ان کو یاد کرنے کے لیے ایک لفظ لکھتے ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں قطب جدن، قطب جدن۔ یہ ان کا ایک لفظ ہے یاد کرنے کا۔ جی، یہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، جہاں بھی آئیں گے تو وہاں پر قلقلہ ہوگا، مطلب آواز پلٹتی ہوئی واپس آتی ہے۔ جیسے ہم آواز کسی پہاڑ میں، کسی گنجان ایریا میں بولیں تو آواز ہمیں ایسے لگتا ہے واپس لوٹ کر آ رہی ہے، اسی طرح ان کی آواز بھی لوٹ کر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ابھی مثالوں میں ہم یہ بات سمجھ لیں گے یہ کس طرح لوٹ کر آئے گی۔ تو اس کا قانون یہ ہے کہ یہ جہاں بھی آئیں گے یہ ہمیشہ قلقلے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر ساکن ہوں گے تو پھر قلقلہ خوب ظاہر کرنا ہے۔ اگر جی دیکھیں، الف کے اوپر زبر کریں اور یہ تا میں لکھ رہا ہوں۔ جی الف ساکن ہے اور اس کے بعد الف کے اوپر زبر ہے اور قاف کے اوپر یہ ساکن قاف آ گیا، تو ساکن قاف کون سا ہے؟ حروف قلقلہ ہے اور ساکن ہو گیا، تو اب یہاں پہ قلقلہ ہم نے ظاہر کرنا ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ اق، 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 یہ جو اق، یہ آواز پلٹتی ہوئی آ رہی ہے، اق۔ اس کے مقابل دیکھیں لفظ ہے، اب یہاں پر قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف آ گیا ہے، تو یہاں پہ اب آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، اق، لیکن یہ حروف قلقلہ نہیں ہے۔ جی یہ حروف قلقلہ نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اس کو قلقلہ نہیں پڑھیں گے بلکہ نارمل طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں پر قلقلہ کرنا ہے اق، اور یہاں پر قلقلہ نہیں کرنا، اق، اق، اق۔ اسی طرح لفظ دیکھیں، زبر، یہ تا ہے، لفظ بنتا ہے ات، اور اگر یہ والی تا آ جائے اب قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ات، ات، یہاں قلقلہ نہیں کرنا، ات، ات، اور یہ اط،
جی حرکت ہم نے پڑھی تھی، حرکت یہ ہم نے پڑھی تھی زبر زیر پیش۔ حروف کلکلہ میں سے دیکھ لیں، لفظ ان کے ساتھ آ رہا ہے، الف زبر قاف اق، الف زبر زیر قاف اک، الف پیش قاف اق، اق اک اق۔ دوسرا دیکھیں، الف زبر طا ات، الف زیر طا ات، الف زیر الف پیش طا ات، اق اک اق، اط ات ات۔ آواز پلٹتی ہوئی آ رہی ہے، اس آواز کا پلٹنا کلکلہ کہلاتا ہے۔ جمش پیدا ہو آواز کے اندر، جیسے وائبریشن سی ہوتی ہے، اس طرح ہم نے آواز کو کریٹ کرنا ہے۔ اق اق اق، اق اک، اور پھر اوق اوق، اسی طرح اط ات 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 ات۔ اب اب اب، اور یہ اج اج اج، اور آخری حرف کلکلہ ہے اد اد اد۔ جی یہ 5 حرف اگر ساکن ہوں گے تو پھر ان کے اوپر کلکلہ ہم نے خوب ظاہر کرنا ہے۔ حرکت پیچھے کوئی بھی ہو، اق اک اوق اپ ات ات، اب اب اب، اج اج اج، اد اد اد۔ اب یہاں ایک بات یاد کریں، میرے مخرج والے لیکچر 5 میں اور حرکت والا لیکچر 12 میں ہم نے ان کے جب مخرج پڑھے تھے، قاف کا قا کا، تو ہم نے ان کے بالمقابل ایک حرف پڑھا تھا، ایک باریک کاف تھا اور ایک موٹا کاف تھا۔ اگر یہ کاف آ جائے، یہ کاف آ جائے، اک اک اک، اک اک اک، اور یہ اق اک اک، اور یہ اک اک اک۔ ہم نے فرق کرنا ہے، یہ حروف کلکلہ، یہاں پہ کلکلہ خوب ظاہر کرنا ہے اور یہاں پہ کلکلہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اس کے بالمقابل تھا تا ات، جی یہ ات ات ات، اور یہ اط ات ات، ات ات ات، اط ات ات۔ یہاں موٹا بھی پڑھنا ہے اور کلکلہ بھی کرنا ہے، اط ات ات، اور یہ باریک پڑھنا ہے، کلکلہ نہیں کرنا، ات ات ات۔ میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون جزم والا ہے، کوئی قانون اپلائی نہیں ہو رہا یہاں پر۔ من من، نون ساکن کا قانون ہے لیکن وہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے، جب پڑھیں گے تو پھر ہم یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور پیچھے میم کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ نون ساکن کا قانون ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، تو اس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ نون کے اوپر پیش اور آگے قا جزم والا آ گیا، حروف کلکلہ ہے، قا حروف کلکلہ میں سے ہے، تو یہاں پہ کلکلہ کریں گے، نوت نوت، آگے پا اور تا دو دیتی، من نوت پاتین نوت پاتین نوت پ پ، من نوت پاتین۔ جی آگے دیکھیں، زا زبر ہے اور آگے جیم کے اوپر جزم آ گئی، تو اب جیم کلکلہ ہے تو لفظ ہوگا زج 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 راتین زج راتین۔ تو یہاں دیکھیں مین، اب جیم کے اوپر پیش تو ہے لیکن ساکن نہیں ہے، ساکن حروف کے اوپر ہم نے کلکلہ کرنا ہے، من جو من جو، آگے واو کے اوپر جزم ہے تو اب اس کو لمبا کریں گے، حروف مدہ کا قانون اپلائی کریں گے جو ہم نے کل پڑھا تھا، من جو من جو ان من جو ان من جو ان۔ جی لفظ ہے یہ دیکھیں، یا کے اوپر زبر ہے اور آگے سین ہے، یس یس
تا کے اوپر زبر ہے اور آگے با ہے، با کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے، تو با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم پڑھیں گے یس تب تب دیلو، یس تب دیلو، یس تب دیلو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حروف قلقلہ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کومنٹس میں یا ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن آن کر دیں اور ان ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی شخص کا قرآن ٹھیک ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے ایک مرتبہ پھر کہیں گے، اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو ان کی اشد ضرورت ہے، جو قرآن پاک کو مجہول پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھتے، ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بن جاتے ہیں، ان لوگوں تک ان ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔